أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کل کے درس کے آخر تک اللہ پاک نے اپنی توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے کہ عقل سے اللہ پاک کو پہچانو۔ تو آج کے درس سے اللہ پاک اپنی توحید کے نقلی دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ نقلی دلائل کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر پہلے نبیوں ولیوں کے حالات و واقعات بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ پہلے جو نبی ولی تھے نا وہ مسئلہ توحید پہ اکٹھے تھے۔ مسئلہ توحید پہ نبیوں ولیوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سب نبی ولی اللہ کی توحید بیان کیا کرتے تھے۔ یہ نقلی دلائل ہیں۔ تو کل کے درس کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں پہ اور کشتیوں پہ تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ اور آج کے درس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے۔ اور یہ انگریز تو اب یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، سب سے پہلے اللہ کے حکم سے کشتی جو بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کسی نے کشتی نہیں بنائی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے۔ لفظ نوح جو ہے یہ نوحے سے ہے، نوحے کا معنی ہے رونا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھتے تھے نا تو وہ شرک کرتے دیکھتے اپنی قوم کو روتے تھے، یہ میری قوم کیا کر رہی ہے، برداشت نہیں کرتے تھے شرک کو، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھتے۔ لیکن اب ہمارا یہ حال ہے، جتنا مرضی کو شرک کرے ہمیں پرواہی کوئی نہیں، بلکہ ہم کہہ رہے سانو کی جڑا کر رہے کرتے نو، ہمیں پرواہی کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ میری قوم کیا کر رہی ہے۔ اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے نوح کو رسول بنا کے اس کی قوم کی طرف۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی رسول آئے ہیں یہ مخصوص قوموں کی طرف آئے ہیں، مخصوص قوموں کی طرف آئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، سب لوگوں کے لیے، قیامت تک عربی اجمی شرقی غربی ہندو سکھ جو بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، مانگو اللہ سے، سجدے اللہ کو کرو، نظر نیاز اللہ کے نام کی دو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔
الہ ہے تو کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی ضرورتیں حاجتیں پورے کرنے والا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے۔ افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ تم کو ڈرنا چاہیے، تم کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کفر شرک کو نہیں چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ ڈرو اللہ سے، کفر شرک کو چھوڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ آواز فرمائی، تقریر فرمائی، مخلصانہ تقریر۔ تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی تقریر سن کے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار تھے نا، بڑے بڑے وڈیرے، سرمایہ دار، پیسے والے لوگ، انہوں نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ بڑے بڑے لوگ، پیسے والے، سرمایہ دار، اور اب بھی دین کی مخالفت یہ سرمایہ دار پیسے والے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دین کی مخالفت سرمایہ داروں نے، پیسے والوں نے کی ہے۔ اب بھی ہمارے ملک میں بھی یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں، سرمایہ دار یہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اسلام نہیں آ رہا اس ملک میں۔ یہ چاہیں ارادہ کریں اسلام آئے گا تو آ سکتا ہے، اسلامی قانون یہاں جاری ہو سکتا ہے۔ یہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اسلامی قانون یہاں ملک میں نہیں آتا۔ تو کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم سے، یہ بڑے بڑے سرداروں نے کہا، یہ تقریر سن کے نوح علیہ السلام، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ نوح، یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، ایک ہی تو رسول بن گیا، یہ تو بشر ہے تمہاری طرح، تمہارے بیوی بچے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، تم چلتے بھی، یہ بھی چلتا پھرتا ہے، تمہیں خوشی کمی، یہ سارے یہ تمہاری طرح بشر ہے، بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دور کے مشرکوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا اور بشریت کا اقرار کیا۔ آپ کے سامنے تمہاری طرح بشر ہے، انسان ہے، یہ رسول کیسے ہے؟ پہلے دور کے مشرکوں نے رسولوں کی رسالت کا کیا کیا؟ انکار، اور بشریت کا اقرار۔ اور موجودہ مشرک جو ہیں یہ رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، لیکن رسالت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور بشریت کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موجودہ مشرک رسولوں کی بشریت کو نہیں مانتے اور رسالوں کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ حالانکہ نجات کے لیے رسولوں کی رسالت کو ہی ماننا ضروری ہے اور رسولوں کی بشریت کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو ہے نوح، یہ تمہاری طرح ایک بشر ہے، تو یرید ان یتفضل علیک، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے نا تم پہ فضیلت چاہتا ہے، دعویٰ نبوت کا، لیکن چاہتا کیا ہے؟ یہ برتری، سرداری چاہتا ہے، یہ سردار بن کے نا تم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ جی یہ کہتا ہے میں نبی و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے، تم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر چاہتا اللہ البتہ نازل کرتا فرشتوں کو، اگر اللہ کو رسول بھیج نہیں تھا تو فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا، بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، نہیں سنا ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادوں سے، ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، ہمارے کسی باپ دادے نے ہمیں یہ بات نہیں بتلائی۔ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمارے کسی بھی باپ دادے نے جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بشر جو ہے انسان وہ رسول ہو سکتا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ جو آدمی ہے نا نوح، اس کو جنون ہو گیا، اس کا دماغ صحیح نہیں رہا، جنون ہو گیا اس کو، اسی لیے یہ اکیلا سب لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، سب لوگ ایک طرف ہے ایک طرف ہے، اور بات بھی ایک ہی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، سب لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، باغ بھی ایک ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کو جنون ہو گیا ہے۔ یہی صحیح ہے، سارے لوگ ہی غلط ہیں، ایک ہی صحیح ہے، یہی بات سب لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی عالم کو حق بیان کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، اب بھی لوگ کہتے ہیں یہی مولوی رہ گیا، صرف اور کوئی مولوی ہے نہیں، سارے مولوی مر گئے، یہی مولوی حق بیان کرنا، یہی سچا ہے، سارے ہی جھوٹے ہیں مولوی، ابھی باتیں کرتے ہیں۔
ہاں ان ہو الا رجل به جنہ، یہ نوح جو آدمی ہے نا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جنون ہو گیا. اور ہمارے نبی کو بھی لوگ مجنون کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کو لوگ کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے استغفر اللہ. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی نافرمان کو. نوح علیہ السلام جو ہے یہ ایسا آدمی اس کو جنون ہو گیا. فتربصوا به حتی، انتظار کرو تم اس کے ساتھ ایک وقت تک. ہاں یا تو اس کا جنون اتر جائے گا یا مر جائے گا. ہاں کام ہی مکے گا. یا تو اس کا جنون اتر جائے گا کچھ عرصے کے بعد، یا پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مر جائے گا، موت آ جائے گی، کس سے ختم ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے بھائیو 950 سال 12ویں پارے میں تفصیل سے واقعہ گزر گیا. یہاں اختصار کے ساتھ ہے. 950 سال اللہ پاک کی توحید بیان کی. 950 سال نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. ہاں جی یہ کہیں نہیں قرآن میں. نوح علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، جہاد کرو. ہاں جی 950 سال اللہ کے پاک کیا بیان کی ہے؟ توحید. اور مار کھا کے پتھر کھا کے بیان کی ہے. ایسے اللہ کے نبی ہوئے ہیں. 950 سال یہ قرآن کا اللہ کی توحید بیان کی. اور اب بھی اللہ کی توحید ہی بیان کرنی چاہیے بھائیو. اس دور میں بھی شرک کا ڈھیر تھا، اب بھی شرک کا ڈھیر پڑ گیا ہے جی. جگہ جگہ کثرت. اب بھی اللہ پاک کی توحید ہی بیان. کیوں؟ اللہ عقیدہ توحید ہوگا تو نماز ہوگا، حج کا تو قبول ہوگا. عقیدہ توحید ہی نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں. اب بھی اللہ باقی توحید مسئلہ توحید ہی بیان کرنا ہے. لیکن مولوی نے چھوڑ دی. اور مسئلے بڑے کریں گے مولوی، بال کی کھال اتاریں گے، اتنی گہرائی میں جائیں گے، اتنی گہرائی میں جائیں گے. یہ جو واضح مسئلہ ہے، مین مسئلہ واضح، اس کی طرف نہیں آتے. مسئلہ توحید بھی بیان کرتے، اس کو چھوڑ دیا مولوی نے. اللہ ماشاء کو ہے عالم جو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. 950 سال اللہ کی توحید بیان کی. جب قوم سے مایوس ہو گئے، چند لوگ ایمان لائے، 80-82 آدمی 950 سال میں مسلمان ہوئے. تو مایوس ہو گئے، ابھی اللہ کی توحید کو قبول نہیں کریں گے. تو پھر دعا مانگی. نوح علیہ السلام نے کیا مانگی؟ دعا. اللہ قرآن نے بیان کی ہے. قال رب انصرنی بما کذبون. میرے رب میری مدد کر. میرے رب. اب عقیدہ بلاؤ کیا مانا ہے اس کا؟ کہ میرے رب میری کیا کر؟ مدد کر. زندہ نبی اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے. زندہ نبی اپنی مدد نہیں کر سکتا. مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ زندہ نبی اپنی مدد نہیں کر سکتا. فوج شدہ بابا کیسے مدد کر سکتا ہے؟ بڑھاؤ عقیدہ. فوج شدہ بابا تمہاری مدد کیسے کرے؟ زندہ نبی اپنی مدد نہیں کر سکتا، کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ فوج شدہ بزرگ بابا کیسے مدد کر سکتے؟ کوئی مدد نہیں کرتا. ومن نصر الا من عند. دو والا جملہ ہے قرآن میں 4 نمبر پارے میں. ومن نصر الا من عند اللہ. کوئی مدد نہیں کرتا، مدد کون کرتا ہے؟ لا الہ الا. کوئی لا نہیں، الہ کون ہے؟ ومن نصر الا من. کوئی مدد نہیں کرتا، مدد کون کرتا ہے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، گناہ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ کسی کی مدد نہیں کرنا. اللہ. نوح علیہ السلام نے یہ نیت کی کہ اللہ پاک انہوں نے میرے پتھر مارے ہیں، میری انسلٹ کی ہے، مجھے ستایا ہے، اس لیے میری مدد کر. مدد کا مطلب ہے اللہ اب انتقام لے ان سے، بدلہ لے ان سے. یہ نیت کی کہ مجھ کو ستایا ہے، مجھے مارا ہے، پتھر نہیں. یہ نہیں فرمایا بما کذبون. میری تکذیب کی ہے انہوں نے. مسئلہ توحید جو میں نے بیان کی اس کی تکذیب کی ہے. مسئلہ توحید کی انہوں نے، اس وجہ سے ان سے انتقام لے، بدلہ. اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ مجھے مارا ہے اللہ پاک، میری بیزتی توحید انسلٹیں کی ہیں، پتھر مارے ہیں، اس وجہ سے انتقام. نہیں بما کذبون. مسئلہ توحید جو میں نے بیان کی اس کی انہوں نے تکذیب کی ہے، اس وجہ سے ان سے بدلہ لے. پتہ چل گیا کہ نبی نو اپنی جان سے بھی ہر چیز سے پیارا عقیدہ توحید ہے. اپنی جان سے بھی، رشتہ داروں سے، گھر بار، ہر چیز سے زیادہ نبی کے نزدیک نبی کا عقیدہ توحید ہوتا ہے. یہاں تک تو ہمارے نزدیک اپنی جان سے زیادہ، عقیدے سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے، محلے داری عزیز ہے، رشتہ داری پائی والی ہمیں عزیز ہے. عقیدہ توحید ہمیں عزیز نہیں ہے. یہ نبی دے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہوں نے
میری تکذیب جو میں نے عقیدہ توحید اس کی تکذیب، اس وجہ سے اب میری مدد کر کے اس سے بدلہ لے اللہ پاک، ان سے انتقام لے۔ اب اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، پھر وحی کی ہم نے طرف نوح کی أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ کہ کیا بنا، کشتی بنا۔ اب مدد آئے گی میرے پیغمبر، اب کیا کر تو پھر کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا ہمارے حکم سے، آرڈر سے، جیسے ہم کہیں ویسے بنا کشتی۔ اللہ پاک ہدایات جاری فرما رہے نوح علیہ السلام کو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا کشتی بن جائے، پھر ہمارا امر آ جائے، امر کون سا، عذاب والا امر آرڈر آ جائے، وَفَارَتْ التَّنُورُ اور تنور جوش مارے، تنور کیا مارے، جوش مارے۔ یہ جو بھٹی ہوتی ہے نا آگ کی روٹیاں پکانے کے لیے، اس کو تندور عربی میں بھی تندوری کہتے ہیں، فارسی میں تندوری کہتے ہیں، اور انگریزی میں بھی اس کو تندوری کہتے ہیں، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، بھٹی ہوتی ہے، ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں، اردو میں تنوری کہتے ہیں اور عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں، تنور کہتے ہیں، جس آگ کی بھٹی میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تو جب تنور جوش مارے، تنور سے پانی نکلے، پھر کیا کرنا ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، سوار کر اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا بٹھا لے، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا نر مادہ بٹھا لو، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی جو تیرے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، درسیوں کا افراد ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کو بٹھا لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں مگر وہ کہ جس پہ سبقت لے گی بات ان میں سے، جس کی جن کے تیرے اہل سے جن کے مطلب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئیں، ان کو نہ بٹھانا۔ اس سے مراد نوح علیہ السلام بیوی ہے، وہ کافرہ تھی، نوح علیہ السلام بیٹا کنعان یہ بھی مشرک تھا، یعنی ان کو کشتی میں نہ بٹھانا، اور جو تیرے اہل ہیں ماننے والے ایمان والے ہیں بیٹے ہیں، اور ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ بات کرنا مجھ سے ظالموں کے بارے میں، ظالم مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرکوں کے بارے میں مجھ سے کیا نہ کرنا، بات نہ کرنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نا مشرکوں سے بات، اللہ نبی کو روک رہا ہے کہ مشرکوں کے بارے میں بات نہیں کرنا، بڑی باتیں گپے شپے چلتی ہیں مشرکوں سے، بلدے داری ہیں، رشتے داری ہیں مشرکوں سے، پائی واری ہیں مشرکوں سے۔ یہ کیا کہہ رہے اللہ پاک، نبی کو منع کر رہے ہیں کہ مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ کیا کیے جائیں گے، یہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، اور جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں علی الفلک کشتی پہ بیٹھ جاؤ تم، تو پھر کیا کہنا ہے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، بس کہہ تو سب تعریفیں کس کے لیے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جس نے نجات دی ہم کو کس قوم سے، یہ کہنا ہے۔ جب تو اور تیرے ساتھ کشتی بیٹھ جاؤ پھر کیا کہنا ہے، سب تعریفیں اس کے لیے، اللہ کے لیے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی ہے۔ نوح علیہ السلام ماننے والوں نے نجات خود حاصل نہیں کی، بلکہ ان کو ظالم قوم سے کس نے نجات دی ہے، کس نے بچایا ہے، پھر سب کو کون بچاتا ہے، پھر نبیوں کے ماننے والوں کو بچاتا ہے، پھر سب کو کون بچاتا ہے، کوئی نہیں بچاتا، کون بچاتا ہے، اللہ عقیدہ بنا لو میرے بھائیو۔ قرآن لوگ کہتے ہیں پاک پٹن دیان کھلوتی بیڑی میری بندیلا، اگر کن معین الدین چشتی مولا علی شیر خدا میں یہ کہتے ہیں لوگ شرکیہ، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کشتی میں بیٹھ جاؤ، کہو سب تعریفیں اللہ کے جس نے ہم کو ظالم قوم سے بچایا ہے، اللہ نے بچایا ہے۔ ہاں جی، کافروں مشرکوں بے ایمانوں میں آدمی رہے نا تو پریشان ہوتا ہے، جو کافروں مشرکوں سے علیحدہ ہو جائے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا، اللہ پاک نے دعا بتلائی کشتی بیٹھ کے، تو سب یہ کہنا سب تعریف اللہ کے جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع فرمائی۔ وہ قوم کافی جب قریب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے، نوح پہلے تو کہتا تھا میں نبی ہوں، اب یہ بڑیوں کا کام کرنا شروع کر دیا، کشتی بنانی شروع کر دی، تیرا ہی پتہ نہیں لگتا، پہلے کہتا میں نبی ہوں اب کشتیاں بنا رہا ہے تو پوچھتے یہ کیا بنا رہی، کشتی ہے، کیوں بنا رہا ہے، یہ پانی آئے گا پانی میں چلے گی،
قوم کہتی ہے رہے تھے دور دور پانی، کہاں پانی آئے گا یہاں سے، پہلے کبھی پانی آیا نہیں یہاں، کہاں جائے گا پانی یہاں سے؟ جی یہ قوم مذاق کر رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، 2 سال میں کشتی بنائی اللہ کے حکم کے مطابق، اور 3 درجے تھے اس کے، نچلے درجے میں درندے اور درمیان والے درجے میں چوپائے، اوپر کے درجے میں لوگ تھے، انسان تھے، 3 درجے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، تنور نے جوش مارا، تو پانی کہا جائے تنور جوش مارے، پانی نکلے، تو عورتیں روٹیاں پکا رہی تھیں تنور میں، جیسے ہمارے بھی یہ پکاتی ہیں عورتیں روٹی، کئی روٹیاں، آٹا لے کے آئی ہوئی تھی، ایک تنور تھا تو اس میں روٹیاں پکا رہی تھیں، آگ جل رہی تھی، آگ میں سے پانی نکلا۔ اب اندازہ لگائیں آگ میں سے کوئی نکال سکتا ہے آگ میں سے پانی؟ کوئی نکال سکتا آگ میں سے پانی؟ تو انہوں نے دیکھا نا آگ میں سے پانی، ہاں جی ڈر کے مارے آٹے اٹے چھوڑ کے بھاگ گئی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ عجیب بات ہوئی کہ آگ میں سے پانی نکلا ہے۔ جو اللہ چاہے تو آگ میں سے پانی نکالے، اور اللہ چاہے پانی میں سے آگ نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے میں قادر۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے پانی نہیں نکالا، پتھر پہ خشک پتھر سے پانی، خشک پتھر سے اونٹنی حاملہ نکال دی، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کر دی۔ اللہ جو چاہے کرے میرے بھائی، سب کے لیے مشکلیں، نبیوں ولیوں پیروں کی بادشاہ سب کے لیے مشکلیں ہیں، مشکلوں سے کون پاک ہے؟ مشکلیں کس کو نہیں ہیں؟ کون ہے مشکل کشا؟ اللہ وہ پانی آ گیا، بس انہوں نے جوش مارا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگے، اوپر سے ہی پانی برسنے لگ گیا، بارش ہو رہی ہے، اوپر زمین سے بھی ساری پانی نکل رہا ہے، پانی پانی، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں پانی پانی۔ جی تو نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم ڈوب گئی، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان مشرک تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام بیوی کافرہ، وہ بھی ڈوب گئی۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا پانی نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو۔ 6 مہینے چلتی رہی، تیرتی، ہر شے ڈوب گئی۔ 6 مہینے کے بعد پھر جودی پہاڑ پہ نوح علیہ السلام جو کشتی وہ ٹکی ہے، لگی ہے آگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پہلے بھی فرمایا کہ جب کشتی میں تم سوار ہو جاؤ تو کیا کہنا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی ہے۔ اور نوح نبی جب کشتی سے اترو پھر یہ کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، کہہ اے میرے رب انزلنی، اتار مجھ کو منزل مبارکہ، برکت والا اتارنا۔ یعنی جب ہم اترے تو اب کوئی دنیا اور آخرت کی دینی برکتیں نصیب ہوں، دنیا دینی اور دنیاوی برکتیں ہم کو نصیب، کیونکہ ہر شے تباہ ہو گئی تھی، کوٹھے مکان ہر شے تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تم کشتی سے اترو تو پھر کیا کہو کہ اے میرے رب مجھ کو اتارا برکت والا۔ جب ہم اترے تو دینی برکتیں بھی نصیب ہو، دنیاوی برکتیں بھی ہم کو کیا ہو؟ نصیب ہو۔ انت خیر المنزلین، اور تو بہتر اتارنے والا ہے، تجھ سے بہتر اتارنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعہ میں، نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی، اس کے اندر اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ ان میں غور کرنے سے اللہ پاک کی توحید سمجھ آتی ہے کہ لوگوں، نوح علیہ السلام 950 سال مار کھا گئے، پتھر کھا کے، اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں تھے، اور تم 50 سال 70 سالہ میں اللہ پاک کی توحید سے کیوں پیچھے ہٹو؟ یہ دلیل ہے توحید کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنا سے پیچھے نہیں ہوتے، اور تم مختصر سی زندگی میں 60-70 سال میں اللہ پاک کی توحید سے کیوں پیچھے؟ تم بھی اللہ پاک کی توحید بیان کیا کرو۔ جی اللہ جس قوم نے، نوح علیہ السلام قوم نے اللہ پاک کی توحید کو قبول نہیں کیا، پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ پاک کی توحید کو قبول نہیں کرتا تو دنیا میں ان کی بربادی ہو، دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم تھے امتحان لینے والے، یہ ہم نے امتحان لیا ہے۔ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھی امتحان میں کامیاب ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی جو نافرمان قوم تھی وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، کفر شرک کر کے پانی میں غرق ہو گئے، جہنم میں غرق ہو گئے۔ یہ امتحان تھا۔ اللہ پاک بھائی ہم کو امتحان سے بچائے۔ یہ نبی تھے اللہ کے، وہ جو
وہ امتحان دے گے، اللہ کے ولی علماء حق امتحان دے گے، پاس ہو گئے۔ ہم کیسے امتحان، ہم نہیں امتحان دے سکتے۔ وہ علی اشد البلاء الانبیاء، سب سے سخت نبیوں کا امتحان ہوگا، ثم الامثل فالامثل، پھر اس سے کم درجے والوں کا، پھر اس سے کم، جیسا کوئی ایمان میں مضبوط ہوگا اس کا امتحان اسی حساب سے لیا جاتا ہے۔ تو ہم تو بھائی کمزور آدمی ہیں، قدم قدم پہ ڈولے، ہم نہیں امتحان دے سکتے۔ اللہ ہم کو بغیر امتحان کے ہی پاس کر دے، اپنے قرآن کی برکت سے، اپنے گھر کی برکت سے، بغیر امتحان کے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اور انشاءاللہ یہ تم محنت کر رہے، قربانی پیش کر رہے ہو نا قرآن کے لیے، اللہ گھر کے لیے، اللہ اس کا مول پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی انشاءاللہ، دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ کا مول پائے گا، آخرت میں بھی آپ کا مول پائے گا انشاءاللہ، قدر ہوگی اللہ کے دربار میں۔ ہاں قرآن اللہ کو پیارا ہے، جو قرآن والا بن جائے اللہ کو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ اسے پیار کرتا ہے۔ بات قرآن سے پیار کرو، محبت کرو، اس کلاس کو آباد کرو اور آباد ہو جی۔ تو اس سے ہر آدمی ایک کے ساتھی لے کے آئے، اپنے سب رشتے دار کو، بھائی کو، والد کو، بیٹے کو دعوت دو۔ سارے ساتھی 40-50 آدمی ہیں، ایک آدمی آ جائے آپ کی وجہ سے تو 40-50 یہ 100 بن جائیں گے الحمدللہ، تو کتنی مسجد بن جائے گی۔ سب ساتھی دعوت دو جی، رمضان تک ہمارے ساتھی 100 ہونے چاہیے جی۔ ایک ساتھی ایک آدمی لائے دعوت دے کے، بھائی آؤ تو صحیح، قرآن بیان ہوتا ہے، کوئی فرقہ وارائیت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ تو 4 دن آؤ تو صحیح، نہ اچھا لگا پھر نہ آنا، آؤ تو صحیح۔ میرے کہنے لوگ میلوں میں لے جاتے، نہیں بھائی میلہ دیکھنے جانا، وہاں بیساکھی دیکھنے جانا، چلو جانا چل، تو دلی مانتا چل میرے لیے چلا چل ہے۔ یہ دعوتیں دیتے ہیں لوگ اسے، کیونکہ فلاں جگہ جانا ہے، کرکٹ دیکھنے جانا ہے، میچ دیکھنے، پہلے ہی پروگرام بنا لیتے ہیں جی۔ اپنے ساتھی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی رشتے دار کو دعوت دو قرآن کی، بھائی آؤ ہم بھی قرآن سمجھتے ہیں، آؤ اللہ گھر میں قرآن سمجھایا جاتا ہے ہر روز ہے جی۔ تو آؤ، تو اگر ایک ساتھی آ گیا آپ کی وجہ سے، محنت سے، تو انشاءاللہ یہ دگنے اور ڈبل ہو جائے گے، اور اللہ کا گھر بن جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش۔ کیوں بھی یہ کام کرو گے نہیں سارے ساتھی، پہلے آپ نے تو آنے ہی آنا ہے، یہ تو قسمیں کھا لینا، ارادہ کر لیں کلاس ہم نے مس نہیں کرنی، اس کے ٹائم میں تو کوئی کمپرومائز، کوئی بیوی بچوں کا ٹائم اس کے علاوہ ہے، کاروبار دوستوں کا، بس یہ قرآن کا ٹائم ہے، قرآن کے نام لگا لیا، یہ قرآن کے لیے وقف ہے، یہ ٹائم کسی کو یہ ارادے کر لیں، قسمیں کھا لیں جی، یہ ٹائم مس نہ کریں، خود تو آنے ہی آنا ہے۔ وہ ہمارے مجبوری ہے، کوئی ہسپتال ہے، کوئی شہر سے باہر ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ٹھیک جا بھی سکتا ہے، میں بھی چل جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں حتی الوسع کوشش یہی کرو کہ بلا وجہ ناگا نہ کرو، عذر ہو شرعی تو ناگا ہو سکتا ہے، بلا وجہ ناگا نہ کرو، اللہ کی قرآن کی کلاس کو آباد کرو، دل سے آباد کرو، اوپر سے نہیں، دل سے آباد کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرو، محنت بھی کرو، یہ کلاس بڑھے اور دعا بھی مانگو، ہر نماز کے بعد سب ساتھی دعا کوئی مانگے گا کہ نہیں، اللہ اس کلاس کو کامیاب کر دے، اللہ اس گھر کو قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے بھر دے، قرآن کے طالب اللہ اس کو بھر دے، اللہ کا بھر قرآن کے بھر دے، اللہ عزتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہمارے گھروں کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تھا کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام اسی قوم کی طرف رسول بنا کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بس کہا نوح نے اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کے، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بس کہا سرداروں نے ان لوگوں نے کفر کیا، من قوم اسی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثل، نہیں ہے یہ نوح یہ کیا ہے کہ بشر مثل تمہاری، یرید ان یتفضل، چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کرے تم پہ، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا البتہ نازل کرتا فرشتوں کو رسول بنا کے، بات سمینا، نہیں سنا ہم نے، نہیں سنی ہم نے یہ بات فی آبائنا الاول، اپنے پہلے باپ دادوں سے، کہ بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، ان ہو الا، نہیں ہے مگر آدمی ہے، اس کو کیا ہے جنت جنون ہے، فترب، بس انتظار کرو تم اس کا، حتی ہی ایک وقت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبوا، کہا نوح علیہ السلام میری مدد کر میری اس وجہ سے کہ میری تکذیب کی گئی ہے، فاوحینا، بس وحی کی ہم نے الیہ طرف نوح کی، ان اصنع الفلک، کہ بنا دو کشتی، وبأعیننا، ہماری نگرانی میں، وحینا، ہمارے حکم سے، فاذا جاء امرنا، جب آ جائے امر ہمارا، وفار التنور، جوش ہماری تنور، فاسلک فیہا، پس بٹھا تو اس میں، من کل زوج، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا، واہلک، اپنے اہل کو، ہاں الا من سبق علیہ القول من، ہاں جن پہ مگر وہ شرط کی سبقت لے گئی اس پہ بات ان میں سے، یعنی جن کے مطلب فیصلہ ہو گیا
کہ یہ عذاب کی زد میں آئیں گے، ان کو نہ بٹھانے۔ مراد نور علیہ السلام بیوی اور بیٹا کی نان ہے۔ ولا تخاطبنی، اور نہ بات کرنا مجھ سے فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے جنہوں نے ظلم کیا، مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ انہم، وہ بے شک یہ کیا ہوں گے، یہ غرق کیے جائیں گے۔ فإذا استويت، پر جب تو بیٹھ جائے کشتی پہ، وہ مما جو ساتھ تیرے ہیں، علی الفلک کشتی پہ، فقل الحمدللہ، پس کہہ تو سب تعریف واسطے اللہ کے، اللہ جس نے نجات دیا ہم کو من القوم الظالم، ظالم قوم سے۔ وقل ربی انزلنی، اور جب تو اترے کشتی سے کہہ تو اے میرے رب انزلنی، اتار مجھ کو، منزلم، اتارنا برکت والا، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، اس واقعہ کے اندر اللہ کی قدرت کی کیا ہے، دلیلیں ہیں۔ وَإِن كُنَّا ہم کیا ہے، کیا تھے، امتحان لینے والے تھے۔ سارے ہزار بچوں کو کھانے کا پروگرام ہے ہاں جی، باہر ہاں جی باہر چلے سارے سارے سب۔ جزاکم اللہ خیر۔ سارے ساتھی باہر چلے۔